بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی بنیادی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے, ترک کر دے, غیر ضروری عادتوں کو چھوڑ دے, غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے. غیر ضروری باتیں وہ ہوتی ہیں جو نہ تو آپ کو دنیاوی فائدہ پہنچاتی ہیں نہ کوئی اخروی فائدہ پہنچاتی ہیں, نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سمجھدار انسان وہی ہوگا کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بیوقوفی ہے نا کہ وہ کام کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ناظرین, آج ہم بات کریں گے ان 4 عادتوں کی, 4 چیزوں کی جن کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے اس سال کو 2023 کو اپنی زندگی کا ایک بہت خوبصورت سال بنا سکتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں کہ آپ کو آپ کے پچھلے تمام سالوں سے زیادہ کامیابی اور خوشحالی لا کے دے سکتی ہیں ان 4 عادتوں سے نجات. تو آج ہم بات کریں گے ان 4 عادتوں کی جن کو آپ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے, خاص طور پہ اس موقع پر جب نئے سال آپ کا شروع ہو جائے. بالکل. تو ہماری پہلی عادت کون سی جو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے؟ وقت پر پہنچنا شروع کر دیں. یس, دیکھیں وقت پہ پہنچنا ایک بہت اچھی عادت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں اور میں سارے کام چھوڑ کے بیٹھا ہوں کہ وہ آئے گا, اور وہ اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ میری ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے, میری وہ انسلٹ کر رہا ہے, اس سے میرے ٹائم کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اداروں میں, آفیسز میں, ہر جگہ پہ جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے پرابلم بن جاتے ہیں. اچھا, ہمارے تو ایک کلچر بن گیا ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ڈاکٹر کا ٹائم کیا ہے, 5 بجے ٹائم ہے. بھائی ڈاکٹر جو ہے نا وہ 6:30 7 سے پہلے آئیں گے ہی نہیں. جتنے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کا یہی حال ہے تقریباً. آپ تصور کیجئے ایک مریض کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ پوری رات اس نے انتظار کیا اس بات کا کہ صبح 9 بجے ہاسپٹل کھلے گا, ڈاکٹر آئے گا تو میں چیک اپ کراؤں گا, اور وہ بہت پریشان تھا, بڑی اذیت میں اس نے رات گزاری. اب وہ 9 بجے سے پہلے ہاسپٹل پہنچتا ہے. آپ سوچیں اس کے لیے ایک ایک لمحہ کتنا اذیت ناک ہوگا. اس کو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر تو ابھی 1 گھنٹے بعد آئیں گے. پوری رات اتنی بھاری نہیں ہوگی جتنا یہ گھنٹہ بھاری ہوگا. ہر جگہ پہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ عادت چینج کیجیے. ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ٹائم پہ پہنچتے ہیں, تو اسی لیے ایسے لوگوں کی بہت قدر ہوتی ہے جو ٹائم پہ پہنچتے ہیں. تو ٹائم کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ پتا کہ اگر آپ نے ٹائم پہ قدر نہیں کی ہے تو اس سے باقی لوگ کتنا ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اب لاسٹ ویک ہم لوگ بچوں کو لے گئے تھے ٹرین پہ گھمانے کے لیے, تو ٹرین ہماری 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی. بالکل, ہمارا پروگرام کتنا ڈسٹرب ہوا اس کا ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے. ہم کیا کچھ اس دن میں کور کر سکتے تھے جو ہم نہیں کر سکے. بالکل. ہمیں گاؤں جانا تھا سندھ کے اندر, اور وہ بہت انہوں نے اچھا انتظام کیا ہوا تھا. ہمیں گھمانا تھا, نہر پہ لے کے جانا تھا, لیکن اس ٹرین کے دیر سے آنے کی وجہ سے ہماری بہت قیمتی چیزیں مس ہو گئیں. تو زندگی میں ہماری چیزیں مس ہوتی ہیں, ہم دیر کرتے ہیں, ہماری وجہ سے دوسروں کی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. تو اپنی عادت بنائیے. بہت گناہ بھی ہے, بہت سارے سچویشن میں یہ گناہ ہے, مس کمٹمنٹ ہے, وعدہ خلافی ہے کہ آپ ٹائم پہ نہیں جا رہے. تو عادت بنا لیجیے. پہلی عادت کہ دیر سے آنے کی عادت کو چھوڑ دیجیے, یہ بہت بری عادت ہے. دوسری عادت شکوے شکایت کرنا چھوڑ دیں. یس, بالکل بالکل. میں بول دوں, دیکھیں ناظرین, شکوے شکایت کرنے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جب تک ہم شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں, جس شخص سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, تو ہمارا زخم جو ہے وہ ہرا رہتا ہے. کبھی ہمارے زخم بھرتے نہیں ہیں, نہ ہم اس واقعے کو بھولتے ہیں. ہم تو اس واقعے کو خود ہی تازہ کر رہے ہوتے ہیں, خود اس واقعے کو مزید یادگار بنا رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈسکس کر کے اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن میرا اپنا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اگر مجھے کسی سے کوئی پرابلم ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہم انسان ہیں, ہمارے ارد گرد کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. وہ برے لوگ نہیں ہوتے, بس ہمارا ان سے مزاج نہیں مل رہا ہوتا. اب یقین کیجئے, مجھے اگر کسی سے کوئی پرابلم ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس شخص کے بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کروں, یعنی اپنی بیوی تک سے بات نہیں کروں. جب میں بات کرنا چھوڑ دیتا ہوں تو بہت جلدی وہ چیز میرے دماغ سے نکل چکی ہوتی ہے, مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں پریشان بھی ہوا تھا یا ہو سکتا تھا. نظر یہ بلیم گیم اور ایکسکیوزز سے جان چھڑا لیجئے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے, جو اپنی لائف کی پلاننگ نہیں کرتے. وہ لوگ بڑے ناکام لوگ ہوتے ہیں. میری بڑی فیوریٹ لائن ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیز دیر از اے پلان, بیہائنڈ ایوری فیلئر دیر از این ایکسکیوز. جب ہم خود کو فوکس کرتے ہیں نا تو پھر ہم پلان کرتے ہیں. جب ہم دوسروں کو فوکس کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس شکایتیں ہوتی ہیں, پھر ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں, ناکامی کے بہانے ہوتے ہیں, جواز ہوتے ہیں. اس بری عادت سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھڑا لیجئے. نیا سال اسٹارٹ ہوا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس سال کے اندر آپ اس عادت سے مکمل طور پہ جان چھڑائیں. ٹائم لگے گا, بار بار اپنے کو ریمائنڈ کرائیے کہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنی. اگر آپ اس سال کے طور پہ اپنے شریک حیات سے کسی کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو یقین کیجئے آپ اس کو بھول نہیں رہے ہیں, اپنے سر پہ سوار کر رہے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ پلاننگ کیجئے. پلاننگ کریں گے
تو آپ شکوہ شکایت اور بہانے بازی سے باہر نکل آئیں گے. مطلب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں. پہلا آپشن ہے اپنے آپ کو فوکس کرو, کامیاب ہو جائیں. دوسرا آپشن ہے دوسروں کو ڈسکس کریں اور ناکام ہو جائیں. بالکل, اب مرضی آپ کی ہے, آپ کتنے سمجھدار ہیں کتنے بیوقوف ہیں, اب خود آپ کو اپنا اندازہ ہو جائے گا. تیسری عادت, اسکرول ڈاؤن کی عادت کو چھوڑ دیں. یعنی ہم دیکھ ہوتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کون سے گروپ میں کیا آیا ہوا ہے, کیا چل رہا ہے, یا فیس بک اگر ہم نے کھول لیا, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, اب تو یوٹیوب پہ ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں ان کے بعد ایک اسٹوریز, تو ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں اور کتنا ٹائم ہم اپنا ضائع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس یہ ایک دیکھ رہے ہیں, وہ ایک نہیں ہوتی, وہ ایک اور شروعات ہوتی ہے. کیونکہ آپ کا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے کس طرح برباد ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا. ناظرین دیکھیں, جس نے فیس بک بنائی ہے, مارک زکربرگ, ابھی پچھلے دنوں اس نے یہ بات کہی کہ میں نے فیس بک اس لیے نہیں بنائی تھی کہ لوگ نیچے جاتے ہیں. میں تو یہ سوشل نیٹ ورک بنایا تھا, اس کے ذریعے ایک دوسرے سے لوگ کنیکٹ ہوں, ایک دوسرے سے بات کریں, اپنے مسائل ڈسکس کریں, خوش ہوں, انجوائے کریں. میں نے تو دوستی کا ایک نیٹ ورک بنایا تھا. لوگوں نے اس کو اسکرول ڈاؤن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. میں نے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا تھا. بیمار پڑ جائیں گے آپ, نفسیاتی طور پہ, ذہنی طور پہ بیمار پڑ جائیں گے, آپ کے کام ادھورے رہنے لگیں گے, آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا, آپ کمپیریزن ٹریپ میں آ جائیں گے, اپنے آپ کو دوسروں کو کمپیئر ہی کرتے رہیں گے, اپنی زندگی بھی خراب کریں گے, دوسروں کی زندگی بھی خراب کریں گے. نہیں کریں. اسکرول ڈاؤن کی عادت سے نجات حاصل کیجیے. موبائل کا آپ کو ٹائم فکس ہونا چاہیے, کتنی دیر کے لیے استعمال کرنا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے. یہ نہیں فالتو میسیج دیکھے جا رہے ہیں. میں اگر آپ کو موبائل دکھاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی, ہزاروں میسیجز ایسے ہیں جو میں نے نہیں پڑھے, گروپس اور انڈیویجول ملا کے. مجھے پتا ہے اس میں کیا ہے, ٹائم ضائع, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو نہ دیکھوں. چوتھی عادت جو آپ کو اپنی چینج کرنی ہے, اگر آپ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ٹاکسک پیپل کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں, ان سے زیادہ رابطے میں رہتے ہیں, تو ان سے رابطہ کم کر دیں اور ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ جب ہم ہر ایک کو خوش کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم دوسروں کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا ہمارے بارے میں, وہ کیا کہے گا. ہم اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو فوکس ہی نہیں کر پاتے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. بالکل ناظرین, جب آپ پیپل پلیزنگ آپ کا بیہیویئر ہوگا تو آپ صحیح اور غلط کے اس سے بھی دائرے سے بھی نکل جائیں گے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوگا, اللہ کس چیز سے ناراض ہوگا, لوگ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں, کس سے ناراض ہو رہے ہیں. اس چکر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بھی حالت خراب کرتے ہیں, اپنے بچوں کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. بالکل, کہ ہمارے بچے کے بارے میں کوئی کیا کہے گا. ارے بھائی, یہ سوچ کے کیوں آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ اگر کوئی اچھی عادت ہے آپ کے بچے میں ہونی چاہیے, آپ کو کوشش کرنی چاہیے. کوئی بری عادت ہے وہ آپ کے بچے میں نہیں ہونا چاہیے, اس سے نجات کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ سوچنا کہ یہ عادت جو ہے ہمارے بچوں میں اگر ہوگی تو کوئی کیا سوچے گا, یہ بری بات ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ کیا سوچے گا. جب یہ سوچ کے آپ فیصلے کریں گے تو یقین کیجیے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اور لوگوں کے خوش کرنے والا شخص ہمیشہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ لوگ خوش رہیں اور لوگ خوش نہیں ہوتے. اور جو چیزوں کو چھوڑتا ہے ایمانداری سے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ہٹ دھرمی پہ آ جائے اور اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے. نہیں, وہ سوچے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, وہ کام کرنا شروع کر دیجیے. اور دوسرا جو پارٹ ہے اس کا وہ یہ کہ ٹاکسک لوگوں سے دور رہیے. وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں زہر بھرتے ہیں, جو آپ کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں, جو آپ کو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں سے دور رہیے. ایسے لوگ آپ کو اپسیٹ کر کے آپ کا مستقبل خراب کر دیں گے. تو یہ عادت بڑی خطرناک ہے. جی وجہ کیا کہتی ہیں؟ ہاں بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ہم اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری انسلٹ کر رہا ہے, ہمیں ڈیگریڈ کر رہا ہے, لیکن ہمارے کچھ مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے جڑے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان مفادات کی وجہ سے اپنا نقصان کتنا کر رہے ہیں. بچوں کو آپ کے ڈانٹ رہے ہیں, بچوں سے ڈانٹنا بری بات نہیں ہے, لیکن بچوں کو ڈسکریج کرنا, ان پر بے جا تنقید کرنا, ان پر ٹانٹنگ کرنا ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے کوئی نہ کوئی مقاصد ان سے وابستہ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے تو بالکل چھوڑ دیں. بالکل ناظرین, ان 4 باتوں کا خیال رکھیے. اس سال میں 4 عادتوں سے نجات حاصل کیجیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.